اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شعراء ہے میرے سامنے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 ہے، پارہ نمبر 19 ہے اور رکوع نمبر 6 چل رہا ہے۔ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ایک دفعہ بلکہ کل کا دن مس ہو گیا، پرسوں میں نے اس کو اپلوڈ کیا لیکن نہیں ہو سکی۔ میرے خیال میں نیٹ نہیں تھا یا کیا تھا، پرابلم تھی کچھ، اور آج مجھے ایمرجنسی اس کو دوبارہ باہر بنانا پڑ رہا ہے۔ اور میں سمجھ رہی ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی مجھ سے مس نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کو پھر آج دوبارہ اپلوڈ کرنے کے لیے رینیو کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو بھی مجھ سے بنی ہوئی ریکارڈنگ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گئی، مجھ سے اتنی لائک نہیں ہونا، مطلب کم سمجھ رکھتی ہوں اس معاملے میں، ٹیکنیکل پرابلم۔ پیچھے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا تھا، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ چلتے ہوئے شروع ہوا تھا کہ ہمیں رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہا تھا کہ ہمیں رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ موسمی اثرات ہیں شاید۔ رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ کے مطلب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ کیے سارے احسانات جتلائے، اور یہ وہ دوسرا تیسرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کروایا تھا، اور تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ وہ رب العالمین جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ کائنات کی ہر چیز کو پالا پرورش کیا۔ رب کے بیسکلی معنی پیدا کرنے والا، پالنے والا ہوتا ہے، جس نے زمین آسمان کے چرند پرند، کیڑے مکوڑے سے لے کے فرعون جیسے سرکش بادشاہ کو پرورش کیا، پالا پوسا، جس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پرورش کیا، وہ رب العالمین ہے۔ فرعون اور طیش میں آ جاتا ہے، اور طیش میں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر یقین رکھتے ہو تو، اور فرعون طیش میں آ جاتا ہے، اور طیش میں آنے کے بعد لوگوں کے ارد گرد کا جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اکسانے کی، ذہنی طور پہ اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اکساتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سن رہے ہو کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اکثر لوگ تو سن ہی رہے تھے، کچھ لوگ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو اپنی گپ شپ میں، چم گوئیوں میں مصروف ہو گئے، اور کچھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمہ بازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں فرعون کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اور فرعون کو لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ اس کی بادشاہت اس کے ہاتھ سے چھینی جانے والی ہے، جس طرح کہ کسی نجومی نے کئی 100 سال پہلے اسے مشورہ دیا تھا، اور اس کے روشنی میں اس نے سارے بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پا گئے۔ پیچھے بات ڈیٹیل سے ذکر ہو چکی ہے، اور پھر فرعون نے ارد گرد کے جو لوگ مصروف تھے اپنی چہم گوئیوں میں، اپنی گپ شپ میں یا اپنے بات چیت میں، اور ان کو متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے لیے جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ یہ کیے، قال لمن حولہ، فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کے ارد گرد مجمع تھا۔ ظاہر ہے ایک بادشاہ تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن اس کے احسانات بھی پبلک پہ زیادہ تھے، لوگ اس کا کھا پی رہے تھے، اور وہ لوگوں پہ احسان کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا تھا، آسائشیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں اپنے آپ کو رب کلواتا تھا، اور جو اس سے انکار کرتا اس کو کڑی سزا بھی دیتا، اور اس کو جب کڑی سزا دیتا تو لوگ اس کو رب ماننے پہ مجبور بھی ہو جاتے۔ لوگوں کی مجبوریاں تھیں، اور لوگوں کو کسی ایسے مسیح کی تلاش بھی تھی جو انہیں فرعون کے چنگل سے نکالے۔ ایسا ہوا کہ فرعون نے ارد گرد کے جب لوگ نوٹس کم لینے لگے تو فرعون خوفزدہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے اگنور کر دیں اور اس کی باتوں میں زیادہ توجہ دے دیں۔ تو لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ الا تستمعون، کیا تم لوگ یہ باتیں سن رہے ہو جو یہ بندہ کہہ رہا ہے؟
یعنی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے جو کل میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے، جس کو میں نے پالا پوسا ہے، جو ہمارا مجرم ہے، جو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول منتخب کیا ہے، اور رسول منتخب کر کے اس کو خاص طور پہ میری طرف بھیجا گیا ہے، اور یہ مجھے ہدایات دے رہا ہے کل کو میرے ہاتھوں میں پلنے والا بچہ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہی تھا تو جس طرح سارے پیغمبروں کے لیے وقت کے سرداروں نے یا وقت کے ایریا کے معتبر لوگوں نے کہا کہ کیا یہی رہ گیا تھا، ہم نہیں نظر آئے اللہ کو، اس طرح فرعون نے بھی کہا کہ کیا نبوت کے لیے یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور جب یہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو تو پھر یہ مجھے دعوت دے رہا ہے حق کی طرف، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجھے حق کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو کیا یہی رہ گیا اللہ کا پیغمبر بننے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کوئی نظر نہیں آیا جو کہ نبوت کے لائق ہو، اور پھر اس ہمارے ٹکڑوں پہ پڑنے والے بندے کو اشتعال دلوا رہا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو اشتعال دلوایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے لوگ جذباتی ہو جائیں، ایموشنل ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا اور کسی کی ہمت اور جرأت نہیں پڑ رہی تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام لوگ مسیح کی تلاش میں تھے، اور فرعون لوگوں کو ایموشنل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو مروانا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مقصود تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ذریعہ بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی موت مقصود تھی اور اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے کہ میں فرعون سے کھل کے بات نہیں کر سکوں گا، میری زبان توتلی ہے، میرے پر اس کے احسانات ہیں، میں ان کا مجرم ہوں، یہ خدشات فرعون موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بھی کر چکے تھے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام میں ایک کانفیڈنس آ گیا، ایک بات کرنے کا انداز آ گیا، اور ٹھہر کے بات کرنے لگے فرعون کے سامنے۔ فرعون خود بھی حیران تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس تھا وہ فرعون کو خوفزدہ کر رہا تھا کہ یہ بندہ اس طرح میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، اور اس کو کوئی احسان یاد نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آخری دن ہے۔ اور باقی لوگ بھی دیکھ کے چہمگوئیاں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے یا اپنے آپ کو منوانے کی باتیں ایسے ہی کیے جا رہا ہے، بلکہ اللہ کا نبی ہی لگ رہا ہے، نبوت ہی بول رہی ہے اس کے اندر۔ جو پڑھے